السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ میں جو پرفارمنس آئی ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ آگے ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کورس ہے ہمارا ایڈوانس ٹیکنیکل، اس کا ایلیٹ ویو 3 آلموسٹ کمپلیشن فیز میں ہے اور کمپلیٹ آلموسٹ ہو ہی چکا ہے، اور اس کے بعد ہمارا سائیکالوجی آف مارکیٹ پر کام اسٹارٹ ہے۔ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب ٹیکنیکلی اگر مارکیٹ کی بات کی جائے، ہم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ ایک اسپیسیفک ایریا ہے جس کے اندر مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے۔ ایک ایسا سائیڈ ویز چینل بنا ہوا ہے جو کہ 500 پوائنٹ کے بیچ میں رہ کر مارکیٹ نے کافی یہاں پر دن اسپینڈ کیے ہیں۔ اس میں جو وجوہات ہیں ہم خاص طور پر ان کو ذکر کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ غیر یقینی حالات، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے وہ بنے ہوئے تھے، اور ابھی بھی اس کے اوپر ہی ہم بات کریں گے تھوڑی سی، کہ غیر یقینی حالات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ الحمدللہ کہ بغیر کسی پرابلمز کے وہ کلیئر ہو گئی ہے، اور ایک جو معاملہ تھا وہ تو کلیئر ہوا۔ اب آگے جو پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں وہ مسئلہ ابھی بھی جو کہ بیچ راستے میں چل رہا ہے، اور ابھی بھی وہ جو ہے ہینگنگ پوزیشن کے اندر ہے، کلیئر نہیں ہوا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کے دن کی جو کال ہے، احتجاج کی کال، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کیا پوزیشن بنتی ہیں، وہ بھی اس کی وجہ سے آج مارکیٹ میں ہم نے پریشر دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ مارکیٹ کلوز ہو رہی ہے، فرائیڈے کی کلوزنگ دے رہی ہے، تو آگے سیٹرڈے کی جو کال ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ سی کوئی بھی ایسی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ مارکیٹ کے اوپر آئے گا، اور جس کی وجہ سے مارکیٹ میں پریشر رہا ہے۔ بائر اور سیلر دونوں ایکٹیویٹ رہے ہیں، لیکن فائنلی جو ہے بائر نے اوپر سے پرائز کو نیچے ریجیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، سیلرز نے اوپر سے پرائز کو ریجیکٹ کیا ہے، اپنا پورا زور لگایا اور نیچے کلوزنگ دی ہے۔ لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ کل کی جو کلوزنگ آئی ہے اس سے نیچے کلوز نہیں آئی مارکیٹ، ابھی بھی مارکیٹ پلس پوائنٹ میں ہی کلوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے کینڈل تو ہمیں ریڈ نظر آ رہی ہے، بٹ یہ کوئی اتنا ایشو نہیں، مارکیٹ ابھی پازیٹیو میں ہی کلوز ہوئی ہے۔ اور ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ مارکیٹ نے کل کے لو سے نیچے کا لو نہیں دیا۔ ویسے اس کا جو پریویس لو ہے، پریویس ڈے کا لو ہے، وہ 42,865 ہے، تو آج جو فرائیڈے کی مارکیٹ نے پرفارمنس دی ہے اس میں 42,876 کا لو ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ 11 پوائنٹ اوپر ہی رہی ہے لو کے حساب سے، اور کلوزنگ بھی پریویس کلوزنگ سے اوپر کی آئی ہے۔ تو اس سے ایک تو چیز ظاہر ہے کہ مارکیٹ پرفارم کرنا چاہتی ہے، مارکیٹ کی اتنی اسٹیبلٹی ہے کہ مارکیٹ پرفارم کر سکتی ہے یہاں سے، اور صرف یہ جو ان ایکسپیکٹڈ یا غیر یقینی حالات ہیں، انسرٹینٹی جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے مارکیٹ پریشرائزڈ ہے۔ تو رہا سوال یہ کہ ہماری ایک اور کمٹمنٹ تھی کہ فرائیڈے کی کلوزنگ پر ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک اور پہلو سے ہم دیکھیں، ٹیکنیکل، ایک فنڈامنٹل ٹیکنیکلز کے حساب سے دیکھیں کہ مارکیٹ اسی ایریا کو کیوں سلیکٹ کر کے چل رہی ہے، اور یہیں پر ہی مارکیٹ نے ٹائم اسپینڈ کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ ڈپ بھی لے سکتی تھی، اوپر کا آئی بھی دے سکتی تھی، بٹ یہ ایک ایسا ایریا ہے جو اگر ہم اس کو پریویس اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس ایریا میں مارکیٹ نے ہمیشہ سے یعنی کہ آ کر پرابلم کی ہے۔ اگر اس کو ہم زوم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے، ویسے میں نے اس میں ہائی اور لو، ٹھیک ہے، یہ جو ایک ایریا ہے اس کا ہائی اور لو، اس میں نے یہ لائنیں لگا دی ہیں تاکہ ہم پیچھے اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا ایسا مسئلہ آ رہا ہے بار بار۔ ایک تو یہ اس جگہ آپ دیکھیں، یہاں پر اس نے ہائی دیا تھا، اس کے بعد ریجیکشن آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک بار یہاں پر اس نے ہائی دیا، ریجیکشن آ گیا، تو اس جگہ بھی اس نے کچھ ٹائم اسپینڈ کیا تھا پہلے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ نیچے گئی مارکیٹ تو اپنی ایک نیچے کی پوزیشن اس نے بنائی۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس جگہ پر دیکھیں آ کر اس نے سپورٹ لی، اور اس کے بعد اوپر گئی، دوبارہ سپورٹ لی، اوپر چلے گی مارکیٹ۔ تو یہ ایک ایریا ہے جو بڑا امپورٹنٹ رہا ہے پہلے بھی۔ اس کو مزید زوم کرتے تو یہاں پر دیکھیں، اس سے پہلے بھی اس نے کچھ اچھی مووز دی تھی، 5,500 6,6 ہزار کی مووز، تو اس میں بھی اس نے اس ایریا کو، خاص اس اسپیسیفک ایریا کو سلیکٹ کیا ہوا تھا، اور اسی میں یہ رہ کر اپنی پرفارمنس دیتی رہی ہے۔ تو یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم اور بھی اگر پیچھے جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو
یہ ایک پورے ایک زون کا ایک سپورٹ لیول بھی بنا ہوا ہے. یہ بل رن ہے لاسٹ میں جو بلش مارکیٹ تھی جب 42 تھا بلکہ 48,981 کا جب ہائی دیا تھا بلش مارکیٹ میں بھی اس نے اپنے ایک پورے زون کی کریکشن کی سپورٹ یہ بنائی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آگے ایک بل رن کا اسٹارٹ لیا تھا اور یہاں پر آ کر اس نے سٹے بھی کیا تھا بلش زون کا. ٹھیک ہے, اگر اس کو مزید آگے جا کر دیکھتے ہیں تو یہ ایک نیوٹرل زون یعنی کہ بلش ٹرینڈ تھا, تو نیوٹرل زون کا ہائی جو لگا تھا وہ بھی اسی ایریا کو ریزسٹنس اس نے لیا تھا. اور یہاں سے جب یہ نیچے آئی مارکیٹ تو آگے جیسے ہی پرفارمنس کی آتی رہی تو اس نے کبھی اس کو سپورٹ بنایا ہے, کبھی اس کو ریزسٹنس بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس کو مزید ہم اگر اور بھی پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت ہی زبردست قسم کا اس نے ایک اس کو ریزسٹنس بنا کر ایک بڑے لیول کا پرائز ریجیکشن دیا تھا جب مارکیٹ 27,000 کے لیول پر آ کر ٹیسٹ کر رہی تھی. تو اٹ مینس کہ اس نے کم سے کم بھی 15,000 پوائنٹ کی جو کہ اس نے نیچے کے پوائنٹس نکالے تھے اس لیول کو ٹیسٹ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اگر ہم اور آگے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ایریا بہت امپورٹنس کا حامل نظر آئے گا. یہاں پر بھی دیکھیں اور اس جگہ بھی آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, اس جگہ بھی دیکھیں یہ. تو اس طرح سے آپ کو پیچھے اور بھی اگر ہم جاتے ہیں تو بہت کچھ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی بار ایک ہی ایریا کو مارکیٹ نے رسپیکٹ کیا, کبھی سپورٹ بنایا کبھی ریزسٹنس بنایا. تو اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اتنے دن اس کی یہاں پرفارمنس آ رہی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو انسرٹینٹی ہے ہی, ہے ملک کے اندر انسرٹینٹی ہے, لیکن اس کا پلس پوائنٹ جا رہا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ایریا ہے, یہاں پر مارکیٹ سٹے بھی کر سکتی ہے. اگر یہ انسرٹینٹی نہ بھی ہوتی تو مے بی پاسبلٹیز تھی کہ مارکیٹ یہاں پر سٹے کرتی, کیونکہ یہ ایریا بہت خاص ہے, امپورٹنس کا حامل ہے. اس ایریا پر آ کر مارکیٹ نے بہت مرتبہ سپورٹ بھی لیے, اور ایسی ویسی سپورٹ نہیں کہ عام کوئی سپورٹ نہیں لی مارکیٹ نے, بڑے بڑے لیولز کی سپورٹ لی ہوئی ہے, ریزسٹنس بھی لیا ہوا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ لیول ہے. اسی کو ہم اسی طرح سے دیکھیں گے کہ ریزسٹنس ہمارا جو آ رہا ہے 43,120-30 کا پوائنٹ جو آ رہا ہے, یہاں سے مارکیٹ آگے نکلتی ہے تو ہم آگے اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب تک نہیں نکلتی, آج بھی دیکھیں اس نے ٹیسٹ کیا اس کو 43,120 کو اس نے ٹیسٹ کیا, جو ہمارا امپورٹنٹ ریزسٹنس لیول ہے. ہم جس کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ 43,120 130 یہ لیول ہمارا بہت امپورٹنس کا حامل ہے. تو اسی کو آج بھی اس نے ٹیسٹ کیا ہے, پہلے بھی اسی کو ٹیسٹ کرتی رہی. اب سپورٹ کی طرف آتی ہے تو ہمارے پاس 42,600 کی طرف بنتی ہے. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے, اس اسٹریٹجی کو ہم ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے ہی نوٹ کریں گے کہ ہم اوپر ریزسٹنس لگتا ہے تو وہاں پر ہم جو کہ سیلنگ کریں اپنی فریش انٹریز جو ہوتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے, ڈیلیوریز والوں کے لیے کوئی یہ بات نہیں, یہاں پر وہ جسٹ ہولڈ ہی رکھیں گے اور ایکومولیشن کر سکتے ہیں. باقی جو ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے تو یہ لیول ہے, یہاں پر ریزسٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے تو ایگزٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کرنی ہے کہ ابھی جو یہاں پر ایگزٹ کی بات ہو رہی ہے وہ خاص پوائنٹ ہے, اور یہاں پر ایسے شیئرز جو پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہاں سے ایگزٹ نہ بھی کیا جائے تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ مارکیٹ جیسے یہاں سے نکلتی ہے نا تو اچھی پوزیشن بنا سکتی ہے, اور آپ کے جو شیئر پرائز ہیں وہ بھی آپ کو اچھا ایک گین دے سکتے ہیں. تو یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن کی ایک چھوٹے سے ایریے میں رہ کر 500 پوائنٹ کے اندر رہ کر جو آ رہی ہے تو اس میں ایکومولیشن بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, آپ نے بائنگ کر لی, آپ نے سوچا کہ یہ اوپر بریک آؤٹ دے جائے گی, مارکیٹ نہیں دیا, ریجیکشن آ گیا, وہ بھی انسرٹینٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور امپورٹنٹ لیول بھی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا اسکرپٹ تھوڑا سا مائنس میں جا رہا ہے تو نو ایشو, کوئی بات ہی نہیں ہے اس کی. وہ نیچے آئے تو مزید آپ اس کو ایکومولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ ایک اچھی پوزیشن دے سکتا ہے آپ کو. تو یہ جیسے ہی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں انشاءاللہ مارکیٹ بھی بہتری کی طرف بڑھے گی, کیونکہ مارکیٹ پرفارم کرنا چاہ رہی ہے. مارکیٹ کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ مارکیٹ پرفارم کر سکتی ہے یہاں سے, صرف ان حالات کی وجہ سے یہ جیسی کلیئرنس ملتی ہے انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. والیوم کی بات کرتے ہیں تو کل کے والیوم سے آج کے والیوم بڑھے ہیں, انکریز ہوئے ہیں, 77 ملین کے والیوم لگے ہیں. RSI سائیڈ ویز میں ہے, جیسے پرائز سائیڈ ویز میں چل رہا ہے.
تو مارکیٹ میں اچھی اسٹرینتھ موجود ہے، اور لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے بھی موجود ہے۔ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز چل رہا ہے، اینڈ شارٹ ٹرم کے لیے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو مارکیٹ کسی ایک ایریا میں ہی چل رہی ہے، یہاں سے جیسے ہی نکلتی ہے تو پوزیشن جو ہے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ کلیئر ہے۔ باقی زیادہ میں ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ اگر مزید ہم اس کو کھریدنے کی کوشش کریں گے تو بہت بڑی ویڈیو ہو سکتی ہے۔ تو میں نے جو خاص پوائنٹ تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، تو اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔